لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وبناته وأولياء ملته وعلماء شريعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالمدبرات أمرا. في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا و صلوات و تسلیمات کے بعد آج کی یہ تقریب سعید بزم مسعود محفل ذی قدس مجلس ذی شرف غوث الاسلام رأس و ارباب الاقلام سید العلماء الفخام علامۃ العلام شمس الشریعت بدر الطریقت نجم الحقیقت کنز الفصاحہ معدن البلاغہ مرشد روشن ضمیر قاسم فیضان پیران پیر علامہ سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے 16واں سالانہ عرس پاک کی بزم سعید میں حاضر موجود اور شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور مقبول ماجور فرما کر توشہ آخرت بنائے. بلا تمہید اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا فالمدبرات امرا. کچھ مخلوق کا نظام اللہ تعالی بعض فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے. تفسیر روح المعانی شریف کے اندر علامہ محمود آلوسی نے، تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی نے، تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی نے، اشہۃ اللمات کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی محقق مطلق نے ایک اور قول بھی نقل کیا ہے یا ذکر کیا ہے. فرمایا کہ اس سے مراد کہ اللہ تعالی بعض مخلوق کا نظام بعض فرشتوں کو دے دیتا ہے چلانے کے لیے. وہ فرماتے ہیں مفسرین جن کا میں نے ذکر کیا، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ اس سے مراد ہے اولیاء کی روحیں جب وہ قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اولیاء کی روحوں کو بعض مخلوق کا بعض نظام سپرد کر دیتا ہے اپنے علاقے کا کہ یہ نظام تم چلاؤ. پھر امام فخر الدین رازی نے ایک سوال جہاں پر ذکر کیا کہ بعد از وصال اولیاء کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نظام سپرد کیوں کرتا ہے، پہلے کیوں نہیں کرتا؟ ہوتے تو پھر بھی وہی ولی ہیں. بعد از وصال اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب دیتے ہیں، کافی لمبا چوڑا جواب دیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس لیے کہ جب ولی کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے تو اس کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی پاور میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے وصال کے بعد. مثال اس کی یوں سمجھیے کہ جیسے سورج کے سامنے کوئی چھوٹی سی بدلی یا بادل موجود ہو تو پھر اس سورج کی روشنی میں کچھ رکاوٹ آ جاتی ہے. جب وہ بادل کا پردہ ہٹ جاتا ہے تو سورج کی روشنی اور زیادہ قوت میں آ جاتی ہے اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے جب وہ پردہ ہٹتا ہے بادل کا. بس اسی طرح یہ جسم اس ولی کی روح کے سامنے مثل پردے کے ہے.
جب سورج کے سامنے سے بادل کا پردہ ہٹا تو سورج آب و تاب کے ساتھ چمک اٹھا، بس جب اس ولی کی روح کے سامنے اس جسم کا پردہ ختم ہو جاتا ہے تو اس ولی کی روح بھی قوت اور طاقت میں آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اولیاء کی روحوں کو بعد از وصال بعض مخلوق کا نظام سپرد فرما دیتا ہے۔ حضرت قطب عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا خلاصہ حضرت خواجہ متوکل علی النصیر خواجہ محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ اٹلوی، انہوں نے فرمایا کہ قطب عالم کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے جو میں سمجھ پایا۔ ان کے ساتھ حضرت قطب عالم کی خط و کتابت بھی جاری رہی، تجلی آفاقی، تجلی نفسی، فرد سالک، مرد واصل، حقیقت زمان، حقیقت مکان، مغلق تصوف کے جو مسائل ہیں اس پر خط و کتابت جاری رہی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مہر علی کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ ولی کون ہوتا ہے، مرشد کامل کون ہوتا ہے، تو فرمایا کہ مجھے یہ سمجھ آیا آپ کی تعلیمات سے کہ مرشد کامل مثل کنویں کے ہوتا ہے کہ جو آئے وہ گر جائے، نہیں، مثل کنویں کے ہوتا ہے، اس لیے کہ کنویں کے اندر جب کوزے جاتے ہیں تو خالی ہوتے ہیں، لیکن جب کوزے سے کنویں واپس آتے ہیں تو بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ بس بلا تمثیل و تشبیہ وہ مرشد کامل، وہ ولی جس کو سپرد کیا گیا نظام کائنات کچھ، وہ مثل کنویں کے ہے۔ کیا مقصد ہے کہ جب جاؤ گے اولاً تو خالی دامن لے کر جاؤ گے، جب واپس آؤ گے تو عشق و ایمان کا گنج گراں نمایاں بن کر آؤ گے، جب واپس آؤ گے تو باطن تمہارا ایمان کی دولت سے معمور ہوگا، واپس آئے گے تو دل تمہارا عشق کی محبت سے بھرپور ہوگا۔ حضرت قطب عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے روح سے بات کیوں چلائی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ طیب اللہ سرا وجعل الجنت مسوا نفعنا اللہ تعالی ببرکت علمہ و عملہ، وہ فرماتے ہیں ملفوظات شریف کے اندر 85 نمبر ہے ملفوظ کا، وہ فرماتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا رتبہ بیان فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ غوث اعظم کا رتبہ، پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ نے انہیں مقام مخدہ عطا کیا تھا، اور مقام مخدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ مقام مخدہ، اس کی مکمل تفصیل تو نفحات الانس کے اندر کافی وضاحت کے ساتھ موجود ہے، مگر فرمایا کہ مقام مخدہ وہ ہوتا ہے کہ جس مقام پر بیٹھے ہوئے شخص کو کوئی شخص اپنے اوپر قیاس نہیں کر سکتا اور اپنے آپ کو اس پر قیاس نہیں کر سکتا، اسے مقام مخدہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جس مقام پر موجود تھے، کوئی شخص، بلکہ یوں بھی کہہ سکتا ہوں کوئی ولی اپنے آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی پر قیاس نہیں کر سکتا، اور شیخ عبد القادر جیلانی کوئی ولی کو اپنے اوپر قیاس نہیں کر سکتا۔ دوسری وضاحت کی کہ مقام مخدہ چیز، مقام مخدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا مقام مخدہ کی دوسری وضاحت یہ ہے کہ جو مقام مخدہ پر بیٹھا ہوتا ہے وہ سب کے مقام سے شناسائی رکھتا ہے، وہ سب کے مقام کو پہچانتا ہے، مگر اس کے مقام کو کوئی نہیں پہچانتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سب کے مقام سے شناسا تھے، سب کے مقام سے آگاہ تھے، سب کے مقام سے واقف تھے، مگر کوئی کتب، کوئی ولی، کوئی شخص شیخ عبد القادر جیلانی کے مقام سے واقف نہیں تھا۔ اسے کہا جاتا ہے مقام مخدہ۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ ملفوظ 85 پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا یہ حضرت قطب عالم کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے کہ بڑے سے بڑے مسئلے کو ایک چھوٹے سے جملے کے اندر بند کر کے رکھ دیتے تھے، جو آپ نے سیف چشتیائی لکھی ہے
اگر کسی آپ عالم کو دے دیں کہ یہی مسائل آپ لکھ کر دیں، ایک محدود اندازے کے مطابق کہہ رہا ہوں، کم از کم وہ 2 سے 3 جلدوں پر یہ مسائل لکھے گا، لیکن آپ نے کتنی مختصر سیف چشتیائی لکھ کر دی۔ یہ آپ کی خصوصیت تھی، بڑا مسئلہ چھوٹا جملہ۔ آپ نے فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام یہ ہے، توجہ کے ساتھ، شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام یہ ہے کہ باقی اولیاء کی روحوں کو جو مرتبہ اور جو لطافت حاصل تھی، شیخ عبد القادر جیلانی کے جسم کو وہ مرتبہ اور لطافت حاصل تھی۔ دوبارہ سنیے، بات ختم ہو گئی، مقام بیان فرما دیا، ذرا اس پر غور کیجئے، اس کو اگر کھولوں تو رات ختم ہو سکتی ہے۔ باقی اولیاء کے روحوں کو جو لطافت حاصل ہے، جو مرتبہ حاصل ہے، جو قوت حاصل ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے جسم کو حاصل ہے۔ اب دوسرے اولیاء کی روحوں کو کیا مرتبہ حاصل ہے، صرف ایک کا بیان کر دیتا ہوں۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، وہ شاہ ولی اللہ کے والد، جن کا اصل نام تو قطب الدین تھا، الفوز الکبیر فی اصول تفسیر، یہ اصول تفسیر کی کتاب داخل نصاب بھی ہے، ان کے والد وہ فرماتے ہیں کہ میں شعر بھول گیا، علم کے راہ بحق نہ نمایت جہالت است، فوراً آگے ایک آدمی آ گیا، اس نے مجھے بھولا ہوا شعر بتا دیا، فاتحہ پڑھوں گا، مجھے بتا دو تم کون ہو۔ فاتحہ کی ضرورت صرف گناہگاروں کو نہیں ہوتی، نیکوکاروں کو بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ گناہگاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں فاتحہ سے، اور اس کلام کے ایصال اور ارسال سے بزرگوں کے بلندی درجات ہوتی ہے۔ فاتحہ پڑھوں گا، تم کون ہو، بتا دو۔ جس کا شعر پڑھ رہے ہو، میں شیراز سے آیا ہوں، پل بھر کے اندر شیخ سعدی کی روح 2000 سے 3000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے شیخ سعدی کی روح پہنچ گئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ قطب عالم کے ملفوظ 85 کے تناظر میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شیخ سعدی کی روح 3000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پل بھر کے اندر پہنچ گئی۔ ماننا ہوگا کہ یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ عبد القادر کے جسم کو عطا فرمائی تھی۔ صرف زمین سے زمین تک ولیوں کی روحیں نہیں پہنچ سکتی، فرش زمین سے کنگرہ عرش تک کی بات کر لو، بایزید بستامی کی روح آسمان تک پہنچ گئی۔ کیا ڈھونڈتی ہو؟ خدا کو ڈھونڈنا ہے، پھر جائیے کسی مومن کے ٹوٹے ہوئے دل میں خدا کو ڈھونڈ سکتی ہو۔ کیا تھی؟ بایزید بستامی کی روح تھی، کہاں سے چلی؟ زمین سے، کہاں تک پہنچی؟ آسمان تک۔ پل بھر کے اندر بایزید بستامی کی روح زمین سے آسمان تک روح پہنچی۔ جو مرتبہ دیگر اولیاء کی روحوں کو حاصل ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے جسم کو حاصل ہے۔ ان کی روح آسمان تک پہنچ گئی، شیخ کا جسم آسمان تک پہنچ سکتا۔ آگے چلیے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں یاد رکھیے، اہل فن وہ اعتراض کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتے، اہل منطق، اہل فلسفہ، آخری بات، اہل منطق اور اہل فلسفہ وہ اعتراض ہر کسی پر اعتراض کرتے ہیں، محدثین، مفسرین، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ کے اندر اہل فن پہنچے، جو اعتراض کرنے کے لیے گئے تھے، واپس آئے تو انہوں نے چیپٹر لکھا ہوا تھا، کتاب لکھی ہوئی تھی شیخ عبد القادر جیلانی کے مناقب کے اندر۔ ابن جوزی نے کیا کہا، وقت نہیں ہے، ابن حجر اسقلانی نے کیا کہا شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں، وقت نہیں ہے جی، دیگر صوفیاء نے کیا کہا، وقت نہیں ہے، مکمل اس کی دیکھ بھال کر کے آیا تھا مگر وقت نہیں ہے۔ ابن تیمیہ نے کیا کہا، ابن تیمیہ نے کیا کہا شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں، وقت نہیں مگر وقت نکالنا پڑے گا۔ ابن تیمیہ کا ایک قول سننے کے لیے، ابن تیمیہ کا ایک اصول ہے، الاستقامہ کتاب کے اندر بڑے سے بڑے بزرگ کا نام لیتا ہے، روکھا سوکھا، ناکالا ابو القاسم القشیری، بس ابو القاسم القشیری کتنے مرتبے کا بزرگ ہے، روکھا سوکھا نام لے لیا، کوئی ٹائٹل نہیں دیا، کوئی لقب نہیں دیا۔ ناکالا
جنید بغدادی، بس یہ ابن تیمیہ کا اصول ہے، کسی بزرگ کے سامنے کوئی لقب نہیں لگاتا، کسی بزرگ کی پہچان کسی القاب سے نہیں کراتا، لیکن جب باری آئی شیخ عبد القادر جیلانی کی، ابن تیمیہ کا قلم رکا یا ابن تیمیہ کا ہاتھ رکا؟ نہیں معلوم، قلم رکا یا ہاتھ رکا؟ قلم بھی تو رک سکتی ہے نا، کہ نہیں چلتی، اس لیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا نام ہے اور روکھا سوکھا لکھ رہا ہے، مجھے بے ادب نہ بنا، اس لیے کہہ رہا ہوں قلم رکا یا ہاتھ رکا؟ رک کر سوچئے یا سوچ کر رکیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے ساتھ ابن تیمیہ نے کہا ناکالا قطب العارفین، کیا کہا میں نے؟ ناکالا قطب العارفین، ابن تیمیہ نے کہا قطب العارفین شیخ عبد القادر جیلانی۔ وہ ابن تیمیہ جو جنید بغدادی کو قطب نہیں مانتا، جو ابو القاسم القشیری کو قطب نہیں مانتا، شیخ عبد القادر جیلانی کو عارفوں کا قطب مان لیا۔ آگے جا کر کہتا ہے ولایت کی 3 قسمیں ہیں، ابن تیمیہ پڑھ رہا ہوں، مسلمات خصم، الفضل ما شاہد بہ اللہ، مناظرہ رشیدیہ میں بات پڑھائی جاتی ہے کہ دلیل وہ جو غیر مان جائے، مخالف مان جائے، ابن تیمیہ پڑھ رہا ہوں۔ ابن تیمیہ نے ولایت کی 3 قسمیں بنائی ہیں، ولایت کسبی، ولایت نظری اور ولایت وہبی۔ ولایت کسبی کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا سب جانتے ہیں، جو کسب سے حاصل ہو، مشقت سے، محنت سے، نوافل سے، تلاوت سے، ذکر اذکار سے، کسب سے جو ولایت حاصل ہو اسے کہا جاتا ہے ولایت کسبی۔ اور دوسری قسم ہے ولایت نظری۔ ولایت نظری وہ ہوتی ہے جو شیخ کی نظر سے ولایت مل جائے، کسی کامل کی نظر سے ولی بن اٹھے، ولی بن جائے، اسے کہا جاتا ہے ولایت نظری۔ تیسری قسم کہتا ہے ولایت وہبی۔ ولایت وہبی کیا ہے؟ بچہ پیدا بعد میں ہو، ولی پہلے بن چکا ہو۔ اس ولایت کسبی کی مثال اس نے کیا دی؟ آپ دیکھ لیں خود۔ ولایت نظری کی مثال اس نے کیا دی؟ ٹائم خود نکال لیں۔ لیکن ولایت وہبی کی مثال کیا پیش کرتا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ ولایت وہبی کے اندر اس نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت وہبی تھی، شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت کسبی نہیں تھی، نظری نہیں تھی، ولایت وہبی تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی گودے مادر میں بعد آئے، بطن مادر کے اندر، جوف مادر کے اندر ولایت کا تاج اللہ نے انہیں پہلے عطا فرما دیا تھا۔ یہ ولایت وہبی ہے۔ صوفیاء کا اس پر اجماع ہے، لم یظہر ظہور کرامات ہی لغیر ہی من شیوخ الآفاق، اس پر اجماع ہے۔ انہوں نے کہا کہ کائنات کے اندر کسی کے ہاتھ سے اور کسی کی ذات سے اتنی کرامات کا ظہور نہیں ہوا جو شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ سے اور شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات سے کرامات کا ظہور ہوا۔ باری آئی محقق آلوسی کی، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی کی فوقیت کا منکر ہو، فوقیت کے لفظ پر غور کرنا، فوقیت علی الاولیاء، محقق آلوسی کہتا ہے، امام محمود آلوسی سید کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص فوقیت علی الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی کے رتبے کا، مرتبے کا اور فوقیت کا منکر ہو، میں اسے زندیق کا نام دیتا ہوں۔ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی کے اندر کہتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں جو محبوبیت، غور سے سننا، جو محبوبیت خدا نے مصطفیٰ کو عطا کی تھی، اس محبوبیت کی جھلک رب نے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی عطا کی تھی۔ کہاں گئے وہ ابلہان وقت؟ کہاں گئے وہ مردہ ضمیر؟ کہاں گئے وہ دین فروش؟ کہاں گئے وہ اندر کے بہوش جو حضرت جامی صاحب کے اس مصرے پر اعتراض کرتے تھے کہ نبیوں سا ہے جلال و حشم غوث پاک کا؟ یہ کیسا مصرع آیا؟ نبیوں کا جلال و حشم غوث پاک کو کیسے مل سکتا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نبیوں کے جلال و حشم کے وارث ہیں، مظہر اتم ہیں، عکس کامل ہیں۔ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا تھا
جو محبوبیت رب نے مصطفیٰ کو عطا کی تھی اس محبوبیت کی جھلک رب نے غوث پاک کو بھی عطا کی تھی. تو حضرت نے بھی تو یہی فرمایا کہ نبیوں سے ہے جلال و حشم غوث پاک کا. اگر اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا وارث شیخ عبد القادر جیلانی کو بنا سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی شیخ عبد القادر جیلانی کو نبیوں کے جلال و حشم کا وارث کامل بھی بنا سکتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.